لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤسي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح بعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام سيدنا نبينا شفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك واستغفره إنه كان توابا. دروات پڑھ دی محمد وآل محمد وآل. عزیزان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو کا تیسرا مرحلہ، تیسری نشست، تیسری گفتگو. شکر ہے خداوند کریم کا کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنی عبادتوں کو، اس بندگی کو انجام دینے کی توفیق عنایت کی کہ پروردگار نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکیں. عزیزان گرامی، گزشتہ کل کی شب میں آپ کے سامنے خداوند قدوس کی لاریب کتاب کی ایک سورہ کے جس میں پروردگار عالم نے دین اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کے کھلے ہوئے دشمن پر سے براعت کا اظہار کیا، اور اس حوالے سے چند روایات آپ تک پہنچائیں، چند مطالب. صلوات پڑھ دی دفعہ محمد وآلہ. سورہ لہب کے مفہوم کے چند جملے آپ تک پہنچائے، چند مطالب آپ کی گوش گزار کیے. آج کی شب پھر ایک سورہ کو آپ کے سامنے لے کے چند مطالب کے ساتھ کچھ تفاسیر کے جملے کچھ سورہ کے حوالے سے آپ تک پہنچایا گیا کہ جس میں جس سورہ میں فتح اور کامیابی کو بیان کیا گیا، اور اس کامیابی کا نتیجہ کیا ہوا
کہ اس کامیابی کے نتیجے میں لوگ مسلمان ہونے لگے، دائرہ اسلام میں لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے. اور جب یہ مرحلہ مکمل ہو گیا تو پروردگار عالم کہتا ہے پس تم اپنے رب کی تسبیح کرو، اس کی حمد بجا لاؤ اور خدا کی بارگاہ میں استغفار کرو، کیونکہ وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے. یہ مفہومی ترجمہ اس سورہ کا جس کا آج ہم نے انتخاب کیا، سورہ نصر، وہی 30ویں پارے کا ایک مختصر سورہ کہ جس میں نصرت خدا کی بات کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو ایک روایت ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ مبارک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کو تلاوت کرے گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پروردگار کے حبیب کے ساتھ فتح مکہ میں شمار کیا ہے، یعنی اس کا شمار فتح مکہ میں رسول کے ساتھ رہنے والے تمام اہل مدینہ جو رسول کے ساتھ تھے، تمام مہاجرین، تمام انصار جو رسول کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ وہ شمار کیا جائے گا. پہلی فضیلت اس سورہ کی. ایک اور مقام پر ارشاد پیغمبر اکرم ہو رہا ہے کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے، چاہے نافلہ میں کرے چاہے فریضہ نماز میں کرے. نافلہ نماز یعنی کوئی بھی مستحب نماز، فریضہ نماز یعنی کوئی بھی واجب نماز. فریضہ نمازیں کتنی ہیں؟ واجب نمازیں بہت ساری، مستحب نمازیں ان کی بھی ایک تعداد ہے. کوئی سی بھی مستحب نماز ہو، کوئی سی بھی واجب نماز میں سورہ نصر کی تلاوت کرے. اور کس مقام پہ کی جاتی ہے سورہ نصر کی تلاوت؟ سورہ حمد کے بعد کوئی بھی مختصر سورہ پہلی اور دوسری رکعت میں. اس انداز سے سورہ کی تلاوت کرے، سورہ نصر کو پڑھے تو پروردگار عالم دنیا میں اس کو اس کے دشمنوں پر نصرت اور کامرانی عطا کرے گا. جب وہ میدان محشر میں ہوگا، یہ پہلی فضیلت. دوسری بات کہ جب وہ میدان محشر میں ہوگا، جب اٹھایا جائے گا، جب اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ نامہ اعمال اس کی جگہ پر کلام کر رہا ہوگا، اس کی نیابت میں وہ نامہ اعمال کلام کر رہا ہوگا. وہ نامہ اعمال اسے اس وقت مشکلوں سے بچائے گا، جہنم کی سے آزادی عطا کرے گا. وہ امان نامہ ہوگا جو اس کے ہاتھ میں اس وقت دیا جائے گا. یہ کون ہے جو سورہ نصر کی تلاوت کر رہا ہے؟ ان بہترین فضائل کی حامل یہ سورہ. ذرا واضح ہو جاتا ہے عزیزو اس سورہ کو دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد کہ وہ واضح سورہ ہے کہ جس میں فتح اور فتح اور کامرانی دین میں کہاں پر ہوئی؟ رسول کے زمانے میں فتح مکہ. جو اس سورہ کا مفہوم جس طرف اشارہ کر رہا ہے وہ فتح مکہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ فتح مکہ میں جب رسول نے مکہ کو فتح کیا، مکہ میں داخل ہوئے، مشرکین مکہ پر فتح یاب ہو گئے، اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی. اس فتح مکہ سے پہلے دیکھا جائے تو اس سورہ کے حوالے سے کچھ بات کی جائے. اس سورہ کے کچھ مفہوم ہیں. سب سے پہلا کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ، جب پروردگار عالم کی نصرت آ جائے، پروردگار کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے. اچھا، یہ مفہوم نصرت پروردگار فقط قرآن میں ایک مقام پر ہے؟ نہیں، کئی مقامات ایسے سورہ بقرہ میں ایک جگہ پر آیا ہے پروردگار عالم کی مدد جب مل جائے. سورہ آل عمران میں بھی ایک مقام پر آیا ہے، سورہ انفال میں بھی ایک مقام پر آیا ہے. مختلف الفاظ کے ذریعے سے نصر اللہ کے ساتھ، یہ نصر کا لفظ یعنی مدد کا لفظ اللہ کے ساتھ استعمال ہو، یعنی پروردگار عالم کی مدد جب تمہیں مل جائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب تمہیں یہ پروردگار عالم کی نصرت ملے گی، یہ مدد تمہارے شامل حال ہوگی، تو ہوگا کیا؟ تم فتح یاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری کامرانی حاصل ہو جائے گی. یعنی اب دیکھیں، میں اور آپ جب اس دنیا میں زندگی گزار رہے تو کتنی جگہ پہ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کام کو مکمل کر لیا، میں اس کام کو پورا کر چکا ہوں.
یا میں اس معاملے میں کامیاب رہا. امتحان ہے، میں نے امتحان دیا، میں امتحان میں بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گیا. مجھے ایک اسائنمنٹ دیا گیا تھا، ایک کام دیا گیا تھا، میں نے وہ کام کیا، بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہوا. میں نے بزنس کرنے کا ارادہ کیا، کچھ پیسے جوڑ کر میں نے ایک بزنس کیا، مختصر سا میں کامیاب ہوا. اس بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، مجھے منافع حاصل ہوا، میں کامیاب رہا. ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اسکول میں امتحان دیا تھا، میں امتحان میں کامیاب ہو گیا. بزرگ ہے، بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں داخل ہوا، اپنی بیماری سے جنگ لڑتا ہوا ہاسپٹل دوبارہ گھر آ گیا. کیا کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اپنی بیماری سے میں جیت گیا. یہ انسانی فطرتیں ہیں، اور اس طرح سے انسان مختلف انداز سے سوچتا ہے کہ ہر انسان اپنے اعتبار سے کہیں نہ کہیں فتح کو، کامیابی کو حاصل کر رہا ہوتا ہے. اور ایسا نہیں کسی ایک مقام پر، مختلف مقامات ہیں. بچپنا ہے تو الگ قسم کی کامیابی ہے، جوانی ہے تو الگ قسم کی کامیابی ہے، دفتر میں جا رہا ہے، بزنس کر رہا ہے تو وہاں کی کامیابی اور فتح الگ ہے. یعنی مختلف انداز سے کامیابی کے مختلف مزاج ہیں، مختلف شکلیں ہیں، صورتیں. یہاں کون سی کامیابی کی بات ہو رہی ہے جس پہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے جب پروردگار کی مدد تم تک آ پہنچے اور تم فتح حاصل کر لو. یعنی اس کا مطلب پروردگار عالم مطلق. اچھا، یہاں پر فتح اور کامیابی بھی مطلق ہے، مدد خدا یعنی نصرت خدا بھی مطلق ہے. یعنی گویا کہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جب یہ نصرت، یہ مدد تم تک آئے گی، تمہاری کامیابی اسی مدد کے ذریعے سے. لیکن ظاہری طور پہ کیا ہوتا ہے، میں اور آپ اپنے اعتبار سے ایک تگ و دو کرتے ہیں، مختلف قسم کی توانائیاں جمع کرتے ہیں، طاقتیں جمع کرتے ہیں، لوگوں سے مدد لیتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے ظاہری مدد حاصل کرتے ہیں، کوئی مورلی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. مختلف قسم کی ہم توانائیاں، طاقتیں، قوتیں جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی ایک کام کو انجام دیتے ہیں اور اس میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن یہ ساری کامیابی کہاں ہوتی ہے؟ ایک موحد یعنی ایک توحید پرست شخص یہ جانتا ہے کہ یہ ساری توانائی، یہ ساری طاقتیں میری اپنی جو بنائی ہوئی ہے، جہاں سے میں حاصل کر رہا ہوں، وہ اگر مجھے حاصل ہو رہی ہے تو اس میں فقط و فقط ایک مدد جو شامل ہے، جو ان تمام چیزوں کو جوڑ رہی ہے، وہ نصرت خدا ہے. یعنی اگر یہ خدا کی نصرت نہ ہوتی، یعنی ارادہ خداوندی نہ ہوتا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا. بے شک میں کتنی بھی اس کے اندر توانائیاں شامل کر لیتا. مثال تو پھر وہی کہ اگر میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دکان ہے، بزنس مائنڈ ہے، میرے پاس سمجھ بوجھ رکھتا ہوں، منافع کیسے حاصل کرنا ہے یہ جانتا ہوں، کس چیز کا بزنس ابھی اس وقت کرنا چاہیے مجھے وہ جانتا ہوں، اتنی رقم جو میرے پاس موجود ہے، اس رقم میں کیا کیا منافع میں حاصل کر سکتا ہوں، کس انداز سے اس بزنس کو میں پھیلا سکتا ہوں، یہ ساری چیزیں مجھے معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود اگر پروردگار عالم کی نصرت نہ ہو تو میں کچھ کر سکتا ہوں؟ یقیناً ایک موحد آدمی، ایک خدا پرست، ایک توحید پرست شخص یہ یقیناً فوراً کہے گا، پلک جھپکتے میں کہے گا، جو عقیدہ توحید رکھتا ہے، جس کا عقیدہ توحید سالم ہے. کیسا سالم ہے؟ قرآن کی دوسری آیت کا سہارا لوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. ایسا توحید پرست شخص فوراً یہ کہے گا کہ یقیناً اگر پروردگار کی مدد نہ ہوتی تو میں کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. میں جتنی بھی توانائیاں جمع کر لوں، جو کچھ کر لوں، لیکن اگر یہ نہ ہوتا تو میں یہ نہیں کر سکتا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے اس نصرت، اس مدد کو مطلقاً بیان کر کے یہ بتلایا کہ جو تمہیں فتح اور کامیابی حاصل ہو رہی ہے اس دنیا میں یا اس دنیا کے بعد آخرت کے لیے، تم جو کچھ حاصل کر رہے ہو، جتنے تمہارے ہاتھ میں نتائج آ رہے ہیں، جو تم حاصل کر رہے ہو، یہ میری طرف سے ایک نعمت ہے تمہارے لیے. اچھا، اس نعمت کے بعد ہو کیا رہا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کیا ہوا؟ فتح اور کامرانی کے بعد کیا ہوا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا. تم یہ دیکھو گے کہ لوگ جوک در جوک، آیت ترجمہ کیا ہے؟ لوگ گروہ در گروہ، لوگ قبیلہ با قبیلہ، لوگ تمہارے ساتھ
اس کاروان میں جڑتے چلے جائیں گے. کس میں؟ اس دین اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. وہ لا الہ الا اللہ جس کے لیے تم لوگوں سے کہہ رہے ہو، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ فن نجاح اور نجات پالو، وہ لا الہ الا اللہ کے دائرے میں لوگ داخل ہوتے چلے جائیں گے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہاری فتح اور کامرانی کے بعد لوگ تم سے قریب ہو جائیں گے، لوگ تمہاری سمجھ بوجھ کو اہمیت دیں گے. اگر ہم اس سورہ کو فتح مکہ سے ہٹ کے اس مطالب کو سمجھنے جائیں تو، یعنی جب تم نے کامیابی حاصل کر لی دنیا کے اندر، تمہیں فتح مل گئی، تم کامیاب ہو گئے، تو پھر ہوگا کیا؟ لوگ تمہاری قدر کریں گے. لوگ کہیں گے کہ نہیں، اس نے جو بزنس کیا تھا یا اس کے پاس جو سمجھ ہے، اس نے جو شعور رکھا تھا، وہ شعور، وہ انداز، وہ طریقہ کار، وہ کام کا طریقہ کار، وہ چناؤ یا مقام کا چناؤ یا اس پیسوں کو لگانے کا چناؤ جو ہے کیا تھا، وہ سب سے بہترین تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب یہ نعمتیں دل گئی. دیکھیں کتنی نعمتیں ملی. پہلی نعمت نصرت خدا. دوسری نعمت کیا ملی ہمیں؟ بتائیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصرت خدا. دوسری نعمت فتح اور کامرانی، کامیابی. یہ دو نعمتیں مل گئی تو پھر کیا ہوا؟ اس نتیجے کا کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو گئے، تمہارے قریب ہو گئے، تم سے لوگ راضی ہونا شروع ہو گئے. جب یہ نعمتیں مل گئی، اب تم غرور نہ کرنا، جو فطرت انسانی ہے. پروردگار عالم اگلی آیت، تیسری آیت جو ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دیکھو جب تمہیں نعمتیں اس انداز سے مل جائے، تمہیں اس طرح سے مدد مل جائے، نصرت حاصل ہو جائے، فتح حاصل کر لو، لوگ تم سے قریب ہو جائیں، لوگ دیندار ہو جائیں، تمہارے دین پر لوگ آنا شروع ہو جائیں، اس کے بعد یہ مت سوچنا کہ سارا کا سارا تمہارا اپنا کریڈٹ ہے، تم نے یہ سارا کام کیا ہے. یہ مت تمہارے گمان میں آئے، ذہن میں نہ آئے. یعنی تم غرور اور تکبر کے شکار نہ ہو جانا، بلکہ کیا کرنا؟ فسبح بحمد ربک، پروردگار کی تسبیح کرو، اس کی حمد بجا لاؤ، واستغفرہ، اور استغفار کرو، اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. انہ کان توابا، وہ پروردگار عالم بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہی بہت بڑا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. یعنی تمہیں یہ ساری نصرتیں، دیکھیں عزیزو، یہ نعمتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اگر تھوڑا سا غور کریں، صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کی ذات پر. محمد. دیکھو عزیزو، تھوڑا سا غور کریں اگر ان باتوں پر، تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ پروردگار عالم کی نصرت، اگر نصرت ہے تو ہی فتح و کامرانی ہوگی. یہ ساری باتیں آپس میں علت و معلول والی ہے. علت و معلول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثلا میں نے ایک جگہ دھواں دیکھا، ہم نے اس کھڑکی کو کھولا، اس کھڑکی کے باہر ہمیں دھواں نظر آ رہا ہے، تو فوراً ہمارے ذہن میں آئے گا کہ یہ دھواں ہے، اس کا مطلب یہاں پر آگ جل رہی ہے. دھواں کیوں آ رہا ہے؟ دھواں کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کا معلول کیا ہے؟ کیوں دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا ہے؟ آگ جل رہی ہے. یعنی جو علت ہے اور معلول ہے وہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہاں پر. یعنی نصرت خدا ہے تو ہی تمہیں فتح اور کامرانی حاصل ہوگی. فتح اور کامرانی حاصل ہوگی تو لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گے. اب جب لوگ داخل ہو جائیں گے، یعنی تمہیں کامیابی مل گئی، لوگ تمہارے قریب ہو گئے، اس دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، تو تم کیا کرو؟ فسبح، تو پروردگار کی تسبیح بجا لاؤ، پروردگار کی حمد کرو اور اس سے استغفار کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ بات تمہیں یاد رہنی چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں تمہارا کردار فقط ظاہری ہے، دراصل وہ کردار پروردگار عالم کی ذات کا ہے، دراصل مدد پروردگار کی طرف سے ہے. تم اسے یاد رکھو، کیونکہ فطرت انسانی یہ ہے کہ جیسی انسان کامیاب ہوتا ہے، ایک معاملہ ختم ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی معاملے میں پریشان ہو گئے، کوئی بزنس کیا تھا، کہیں پر پیسے انویسٹ کیے تھے، کوئی معاملہ جاب کا ایسا آ گیا کہ شاید یہ جاب ختم ہو جائے گی، فوراً مصلی بچتا ہے، دعائیں پہ دعائیں شروع، عبادت پہ عبادت شروع، تسبیح پہ تسبیح شروع. جہاں معاملہ حل ہوا اگلے لمحے
کہاں مصلی عبادت، کہاں تسبیح، کہاں وہ قرآن کی کتاب، کہاں وہ دعاؤں کا صحیفہ؟ نہیں جانتے ہو تو ایسا لگ رہا ہے یہ کون سی کتاب ہے؟ انسان اتنا انجان ہو جایا کرتا ہے. یہ فطرت انسانی ہے کہ جب انسان کی مشکل حل ہو جاتی ہے انسان بھول جاتا ہے، اور انسان آپس میں بھی ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے. آج مجھے کسی سے ضرورت پڑ گئی تو میں اس کے پاس جاؤں گا، کل جب مشکل حل ہو گئی، آپ کون؟ میں تو نہیں جانتا آپ کو. یہ انداز ہے، فطرت انسانی ہے. پروردگار نے اسی فطرت انسانی پہ بتایا کہ دیکھو جب تمہیں سب کچھ مل جائے اس کے بعد یہ یاد رکھنا، تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، بلکہ پروردگار کی تسبیح کرنا، کیونکہ اسی پروردگار نے تجھے یہ فتح، یہ کامرانی عطا کی ہے. پروردگار کی حمد بجا لانا، یہ بات یاد رکھنا کہ پروردگار کی تمام صفات کمالیہ کو یاد رکھنا، اس کی حمد بجا لاؤ اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرو کہ پروردگار اگر کوئی خطا ہو چکی ہے اس معاملے میں تو اسے معاف کر. یعنی تمہارا سارا معاملہ جھٹ کے آ جاتا ہے اس استغفار پر. اچھا یہ استغفار کرنے کو کیوں کہا گیا؟ ضرورت تھی استغفار کی کہ پروردگار یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ انہو کان توابا، وہ پروردگار عالم، وہ خداوند قدوس، وہ پروردگار تمہارے لیے بہت زیادہ بخشنے والا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یعنی پروردگار بتلا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی تھیں، تم نے کوئی بھی خطا کی تھی لیکن میں نے اپنی نعمتوں کے دروازوں کو تم پر بند نہیں کیا، ان نعمتوں کو میں نے نہیں روکا. یہ نعمتیں تم پہ آتی رہی، تم کامیاب ہو گئے، تمہیں میری مدد مل گئی، تمہیں دنیا میں تم سرخرو ہو گئے. اب جب یہ سب کچھ مل گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تم اپنے گناہوں کو یاد کرو، تو اپنی گناہوں سے توبہ حاصل کرو. یہ اس کا. اچھا فتح مکہ میں کیا ہوا؟ اب جب فتح مکہ کا ذکر آیا ہے سورہ میں تو فتح مکہ کے چند مطالب، اور پھر صلح حدیبیہ کا نام سنا آپ نے؟ دور رسول میں ہوئی. صلح حدیبیہ کے تقریباً 20 سال بعد فتح مکہ کا سلسلہ ہوا، فتح مکہ کے معاملات ہوئے. رسول نے مدینہ کے مہاجرین کو جمع کیا، اور یہ تمام مہاجرین کے ساتھ، انصار کے ساتھ مل کے رسول نے پوری پلاننگ ہوئی. اچھا یہ اس انداز سے پلاننگ ہوئی، یہ سارے معاملات اس انداز سے طے ہوئے. آپ اندازہ کیجئے اس زمانے میں رسول نے مدینہ میں گلی گلی میں لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کرتے گئے، اور فتح مکہ کی تیاریاں شروع ہوئی کہ مکہ پر حملہ آور ہونا ہے یا مکہ میں داخل ہونا ہے، مکہ کو فتح کرنا ہے. یہ سارے معاملات طے کرنے کے لیے رسول نے مدینہ میں لوگوں کو تیار کیا. حتیٰ کہ جتنے بھی لوگ تیار ہوئے اس انداز سے تیار کیا گیا لوگوں کو کہ اس معاملے کی بنا کیا، اس معاملے کی ذرا سی بھی خبر جو ہے مکہ مدینہ سے باہر نہیں جا سکتی تھی. بڑی رازداری کے ساتھ، اتنی سیکریسی کے ساتھ سارا کام ہوا کہ کسی کو بھی خبر نہ تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. لوگ جڑے ہوئے تھے اس کام میں لیکن معلوم نہیں تھا کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے، ہوگا کیا اس کے بعد. لیکن بہرحال ایک شخص تاریخ میں ملتا ہے، ایک کمزور عقیدہ مسلمان، اس نے قبیلہ زراعہ غالباً تاریخ کے مطابق کی ایک عورت جس کا نام سارہ ملتا ہے، اس کے ذریعے سے ایک خط مکہ کی طرف روانہ کیا. اور کسے روانہ کیا؟ ابو سفیان، ان مشرکین کا سرگنا، مکہ کے مشرکین کا سرگنا، مکہ کے مشرکین کا سردار، یا تمام مشرکین سرداروں کا بھی سردار، یا ان کا ایک خاص اہم رکن. اس کی طرف روانہ کیا گیا ایک خط کہ رسول کچھ تیاریاں کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ مکہ کی طرف رسول آگے بڑھیں گے. یہ خبر بہرحال حجت خدا تھے، حجت خدا کو یہ خبر مل گئی کہ یہ خط روانہ ہو چکا ہے. حجت خدا نے فوراً سے اپنے ولی کو، اپنے وصی کو، اپنے داماد کو آواز دی، یا علی. علی کو بلایا گیا، خبر دی گئی. علی دوڑے اپنی سواری پر سوار ہو کر مدینہ سے کچھ دور، مدینہ کے دروازے سے کچھ دور اس عورت کو حاصل کیا، پا لیا، اس کے ہاتھ سے وہ خط لیا اور اسے بھی دوبارہ مدینہ لے آئے. اور خبر دے دی کہ رسول کو کہ رسول اللہ
یہ وہ عورت تھی اور یہ خط اس کے ہاتھ میں تھا، فلاں نے یہ خط دیا تھا، سارے معاملات ہو گئے. پہلی مدد فتح مکہ کے لیے، فتح مکہ کا پہلا مرحلہ اور اس میں پہلی کامیابی ارادہ خداوندی سے علی کے ہاتھوں سے ملی. یہ سلسلہ آگے بڑھا. ابھی تو فتح مکہ کا ابتدا بھی نہیں ہوئی، ابھی تو مدینہ میں ہی رسول موجود ہے. بالآخر ایک رات دن طے قرار ہوا کہ اس دن مدینہ سے خروج ہوا، باہر نکلے، اور پورا قافلہ رسول کے ساتھ، کئی ہزار مہاجرین اور انصار کے ساتھ، کئی ہزار مسلمانوں کے ساتھ رسول مکہ کے قریب پہنچے. اچھا، مکہ کے قریب پہنچے تو کیا ہوا؟ مکہ کے قریب پہنچے تو ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، مکہ سے کچھ فرسخ کے فاصلے پر، یا اس مقام پر کہ جہاں سے مکہ کی آبادی کو وہ لوگ نظر آ سکے یا ان کے آثار نظر آ سکے، ایسے مقام پر رسول نے پڑاؤ ڈالا. رات کا وقت آیا، رسول نے آگ جلوائی. ایک روایت کے مطابق کھانے کا انتظام کرنے کے لیے آگ جلوائی گئی، ایک روایت کے مطابق کہ یہ آگ اس لیے جلوائی گئی تاکہ مکہ والوں کو اندازہ ہو جائے، وہ اس آگ کو دیکھ کر متوجہ ہو جائے کہ کوئی ہے مکہ کی سرحدوں پر، مکہ کے دروازے پر، جو مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہے، یا وہ لوگ متوجہ ہو جائیں. بہرحال جب آگ جلی، کھانے کا انتظام ہوا، اسی آگ سے، اس شعاؤں سے متوجہ ہو کے مکہ میں لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا. اور سب سے پہلا نام کون آتا ہے اس مکہ میں؟ ابو سفیان. اس نے معلوم کیا کہ کیا ہوا. اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا. ایک نام ملتا ہے رفاہا، ایک نام ملتا ہے رفاعہ. یہ دو نام ملتے ہیں جو اس کے دوست تھے. اور ان سے اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے، یہ آگ کیسی ہے، یہ روشنی کس قسم کی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ نہیں، یہ قبیلہ خزاعہ ہے، وہی ایسی عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، ان کا کام ہی ایسا ہے کہ وہ لوگ اس طرح سے حرکتیں کر کے مکہ والوں کو پریشان کرتے ہیں. کہا نہیں، یہ اس کا کام تو نہیں لگ رہا. اچھا، اسی دوران کیا ہوا، رسول کے چچا جناب عباس جو مکہ میں رہائش پذیر تھے، وہ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، اور دوران سفر ہی رسول سے مدینہ سے راستے میں ہی ملاقات ہوئی. اور رسول نے کہا کہ عباس کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ مدینہ آ رہا تھا. کہا اپنا سامان مدینہ روانہ کر دو اور اپنی سواری پر ہمارے ساتھ آ جاؤ. انہوں نے اپنا سامان مدینہ روانہ کر دیا اور رسول کے ساتھ رسول کے لشکر میں جڑ گئے. لیکن جب یہ آگ کا منظر ہوا، یہ سارا معاملہ ہوا، تو اس وقت جناب عباس آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں، اے محمد مجھے اجازت دے دی جائے تو میں جاؤں اور مکہ والوں کو خبر کروں، مکہ والوں کو متوجہ کر دوں کہ رسول اب آئے ہیں. اچھا، یہ ہو کیوں رہا تھا؟ یہ مکہ کی طرف خروج ہوا کیوں؟ رسول کیوں مکہ کی طرف آئے تھے؟ اگر کل والی بات کو تھوڑا سا غور کریں کہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ مکہ میں بت پرست بہت تھے، لات اور عزا جیسے بت اور ایسے بہت سارے بتوں کا ایک ہجوم تھا کہ جن کی عبادت کی جا رہی تھی، اور اہل مکہ نے خانہ خدا میں ان بتوں کو رکھ دیا تھا، اور اس بتوں کے ذریعے سے وہاں پر عبادت ہوا کرتی تھی. تو یہ اس معاملے پہ خروج ہوا تھا اور مکہ کی طرف لشکر کشی کی گئی تھی کہ لشکر یہاں پر آئے اور ان بتوں کو توڑ دیا جائے، مار بھگایا جائے. جب ابن عباس وہاں پہنچے تو اس کو رسول سے اجازت لی، پہنچے مکہ کی طرف. جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے، ابو سفیان کو دیکھا. ابو سفیان نے فوراً عباس کو دیکھا، کہا کہ تم تو عباس ہو، یہ تمہارا بھتیجا کیا کر رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا محمد اپنے ہزاروں مہاجرین، اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ مکہ کے باہر موجود ہیں اور مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ ڈر گیا، گھبرا گیا، خوفزدہ ہو گیا. اور خوفزدہ ہونے کے بعد کیا کیا اس نے کہا کہ کوئی امان کی جگہ ہے، کوئی بچنے کی راہ ہے؟ انہوں نے کہا بالکل بچنے کی راہ ہے، آؤ میرے ساتھ چلو. وہ اپنے ساتھ اپنی سواری پر لے کر رسول کے پاس آئے، جہاں پر رسول نے اپنے مہاجرین انصار کے ساتھ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. وہاں پر آئے اور رسول کی خدمت میں لے کر آئے. بہت سارے مہاجرین یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اسے قتل کر دیں گے، ہم اسے گرفتار کر لیں گے، ہم اس سے انتقام لیں گے. لیکن بہرحال وہ بچاتے ہوئے رسول خدمت میں لے آئے اور رسول سے کہا کہ یہ آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے، یہ امان چاہ رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. ساری باتیں میں نے، پوری روایت چھوڑ دی میں نے. بہرحال اب جب یہ ارادہ ہوا، اب جب وہ وہاں پر پہنچے، ہوا کیا
رسول نے اسے کہا کہ تمہیں یاد نہیں ابو سفیان کہ میں کون ہوں؟ کہا بالکل یاد ہے، جانتا ہوں کہ آپ نبی خدا ہے۔ کہا میں نے کس بات کا اعلان کیا تھا؟ کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تھا۔ کہا میں کس کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں؟ کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے آپ ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ کہا جب یہ ساری باتیں معلوم ہے تو پھر یہ کیوں سلسلہ ہو رہا ہے؟ پھر یہ کیوں؟ دور پڑ دیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ کہ یہ ساری باتیں جب تمہیں معلوم ہے تو پھر یہ کیوں کر رہے ہو؟ پھر یہ کیوں مکہ کو بتوں سے بھر دیا ہے تم نے؟ یہ ساری بات چیت ہوئی، سب کچھ ہوا، بالآخر ابو سفیان نے امان حاصل کی رسول سے، لیکن چونکہ جا طلب انسان تھا، دنیا دار آدمی تھا، جناب عباس آگے کہتے ہیں اے محمد، اے نبی خدا، یہ جا طلب آدمی ہے، کوئی ایسا معاملہ کرے کہ تاکہ یہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے، دوبارہ کوئی شبخون نہ کر سکے، کوئی اور اقدام نہ کرے۔ رسول نے اعلان کروایا کہ جو مکہ میں ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ امان پائے گا۔ پہلا اعلان اہل مکہ کے لیے۔ دوسرا اعلان کیا ہوا کہ جو حرم کعبہ کے اطراف میں داخل ہو جائے گا وہ امان پالے گا۔ کہ تیسرا اعلان کیا ہوا؟ جو اپنے گھر میں دروازے بند کر کے بیٹھ جائے گا، یعنی ہمارے درمیان نہ آئے گا، وہ بھی امان پالے گا۔ یہ کہنے کے بعد، امان کا اعلان کرنے کے بعد اب رسول داخل ہوئے۔ اب رسول داخل ہوئے مکہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے مہاجرین کے ساتھ، اہل مدینہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند تھی، رسول خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچے، حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ حرم کعبہ میں داخل ہونے کے بعد ایک اونچی جگہ پر آنے کے بعد رسول نے اعلان کیا، اے مکہ والوں، مختلف قسم کے خطابات رسول کے ملتے ہیں۔ رسول نے خطاب کیا اور انہیں اس سے امان دی، یہ بتلایا کہ دیکھو پروردگار عالم بھی تمہارے لیے، یعنی استغفار کا جو دروازہ کھلا رکھا ہے، انہو کان توابا، یہ تمہارے لیے استغفار، یعنی رسول کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم بہت بخشنے والا ہے، میں تمہارے لیے امان کا راستہ کھلا رکھتا ہوں۔ گویا کہ پروردگار کا حبیب کیا بتلا رہا ہے کہ جیسے پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، جب میں تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں، بے شک تم کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہو، تمہاری نافرمانی کتنی ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود تمہیں نعمتیں دی جا رہی ہیں اور آخر میں تمہارے لیے استغفار کا دروازہ، راستہ کھلا رکھا گیا ہے، توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ اسی طریقے سے میں محمد مصطفیٰ، میں نبی خدا، تمہارے لیے راستہ کھلا رکھتا ہوں، تمہیں امان دیتا ہوں، ہر اس شخص کو جو اس حرم کعبہ کے صحن میں داخل ہو جائے، جو اس دائرہ لا الہ الا اللہ میں داخل ہو جائے گا، اسے امان دے دی جائے گی۔ یہ سلسلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد رسول نے خانہ خدا کے دروازے کو کھولا، داخل ہوئے اور ایک کے بعد ایک بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ کچھ بت ایسے تھے جن کو رسول نے توڑ دیا اور اس کے بعد کہا اے علی آؤ اپنی جائے ولادت کو صاف کرو، اپنے کاندھوں پہ سوار کیا، علی کے ذریعے سے بتوں کو توڑا۔ کیا رسول خود نہیں توڑ سکتے تھے؟ کیا رسول خود ان بتوں کو زمیں بوس نہیں کر سکتے تھے؟ جبکہ رسول پہلے تو کر رہے تھے، پھر کیوں رسول نے علی کو ظاہر کیا؟ یہ دکھایا کہ وہ بت بڑے تھے، رسول کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، علی کو کاندھوں پہ سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد علی سے کہا کہ بتوں کو توڑو۔ یہ رسول بتلا رہے تھے مسلمانوں کو کہ دیکھو آج کے مسلمان، یہ یاد رکھو جب جب اہل بیت میرے کاندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، اپنے شانوں پہ سوار کر کے علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ ولایت علی کا اعلان غدیر خم میں بآواز بلند ہوا تھا، لیکن اس کا مقدمہ سازی مکہ میں وہاں پر ہوئی جب فتح مکہ کا سلسلہ ہوا۔ بتوں کو توڑ کے رسول نے بتلایا کہ دیکھو اگر میرے بعد کوئی یہی کام کر رہا ہو تو وہ فقط علی ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ صلی علی محمد اللہ۔
یہ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں. اب اس کے بعد ایک روایت کے مطابق تفاسیر قرآن میں موجود ہے کہ 6 سے 7 افراد ایسے تھے کہ جن کے لیے امان نہیں تھی، لیکن کچھ افراد جو بہرحال رسول کے ساتھ موجود تھے، جو مہاجرین مدینہ میں سے تھے، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ نہیں، ہم تو انتقام لیں گے. کیونکہ بہرحال ایک زمانہ تھا کہ مدینہ والوں نے بڑی مشکلات دیکھی، مکہ والوں کی طرف سے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا، بہت زیادہ تکالیف دی گئی. تو ان مشکلات کو دیکھنے کے بعد وہ بھی اس بات پر ارادے میں تھے کہ ہم تو انتقام لیں گے. تو انہوں نے ارادہ کیا اور علم اٹھانے کے بعد یہ اعلان کیا گیا، اليوم یہ وہ دن ہے کہ جس دن انتقام لیا جائے گا. جیسے ہی یہ اعلان ہوا فوراً رسول نے علی کو علم دیا، کہا اے علی جاؤ اعلان کرو کہ یہ دن ہے وہ رحمت کا دن ہے، اس دن لوگوں کو معاف کیا جائے گا، اس دن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی. اور جب یہ اعلان علی نے کیا اس کے بعد دوبارہ پھر ایک مرتبہ امان کا اعلان ہوا. یعنی رسول نے ایک مرتبہ اعلان امان کا اپنی زبان سے کیا، دوسری مرتبہ علی کی زبان سے کروایا. ہر مقام پہ رسول فتح مکہ میں بھی بتلا رہے ہیں کہ دیکھو پہلا قدم بھی علی نے اٹھایا تھا خبر کو روک کر، آخری قدم جب آخری امان دی گئی تب بھی علی کی زبان سے ملی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی صلی علی محمد و. یہ فتح مکہ کا وہ مختصر خلاصہ کہ جو اس سورہ سے منسلک، جس میں فتح کی اور نصرت و کامرانی کی بات ہو رہی ہے. گویا کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ نعمتیں دینے کے بعد پروردگار، دیکھیں عام زندگی میں بھی میں نے پہلے بھی جملے عرض کرے اور خلاصتاً آخری اپنی بات کو ختم کرتا ہوا سمیٹتے ہوئے جملے کو دوبارہ دہراؤں کہ جب پروردگار کی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں، اور جتنی نعمات ملتی ہیں انسان کو، چاہے وہ ظاہری دنیاوی استعمال کی نعمات ہو، چاہے وہ اخروی اعمال کے لیے اخروی زندگی کی نعمات ہوں، ان تمام نعمات کے بعد پروردگار عالم اس مرحلے پر آتا ہے، اس مرحلے پر لاتا ہے انسان کو، انسان پروردگار کی تسبیح بجا لائے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار کی تسبیح تمہیں کرنی ہے اپنی سانسوں کے ذریعے سے. تمہاری سانس پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے. پروردگار کی حمد بجا لاؤ، حمد خدا، یعنی پروردگار تمام صفات کمالیہ کو دیکھے، خداوند عالم کی تمام صفات کمالیہ کو دیکھتے ہوئے اس کی حمد بجا لائیں کہ پروردگار کتنا پاک و منزہ ہے، کتنا پاکیزہ ہے. فاستغفرہ، اور اس سے استغفار کرو. یعنی حمد و تسبیح کرنے کے بعد اب استغفار کیا جا رہا ہے. گویا کہ ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جب ایک بچہ اپنے باپ سے کوئی چیز طلب کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر ایک کوئی قیمتی شے ہے، کوئی کھلونا ہے، کوئی کھانے کی بہت بہترین سی چیز ہے، بچے کا دل چاہ رہا ہے اور معلوم ہے کہ بابا فوراً تو نہیں دلائیں گے، معلوم ہے کہ بابا فوراً تو نہیں دلائیں گے، کچھ باتیں کرنی پڑیں گی، کچھ ٹال مٹول کرنا پڑے گا، کچھ دیر لگے گی. تو وہ کیا کرتا ہے بچہ؟ فطرت انسانی پر عمل کرتا ہے. وہ بچہ شروع میں باپ کی کچھ تعریفیں کرتا ہے کہ بابا آپ بہت اچھے ہو، آج آپ کا چہرہ بڑا پیارا لگ رہا ہے، آج تو آپ تھکن میں نہیں ہو، دفتر سے آئے ہو لیکن تھکے ہوئے نہیں ہو، آپ بڑے خوش لگ رہے ہو، سکون میں لگ رہے ہو. یہ تعریفیں کیوں کر رہا ہوتا ہے بچہ؟ وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مقدمہ سازی کر رہا ہوتا ہے، تمہید باندھ رہا ہوتا ہے اپنی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. آخر میں باپ بولتا ہے کیا ہوا ہے؟ اگر سمجھ جائے تو فوراً باپ کہتا ہے کہ کیا ہوا بیٹا، کیا چاہیے. نہیں سمجھ جائے تو بات چلتے چلتے آخر میں بیٹا کہتا ہے بابا یہ چیز مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے، آپ مجھے دلا دیں گے. اور عمومی طور پہ جو ہے ماں باپ اس وقت آ کے راضی ہو جاتے ہیں کہ بچہ اتنے پیار سے مانگ رہا ہے، محبت سے مانگ رہا ہے، اتنی چاشنی کے ساتھ کہہ رہا ہے، اتنی مٹھاس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کیوں اس کی اس خواہش کو رد کی جائے. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ خود پروردگار بتلا رہا ہے کہ تم میری تسبیح کرو، پروردگار کی صفات کو اقرار کرو، اس کو یہ بتلاؤ کہ پروردگار تیری حمد کی جا رہی ہے، تسبیح کی جا رہی ہے. بس پروردگار اس حمد و تسبیح کے بعد اب تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جا رہی ہے. اور خدایا تو بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اور یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں تم تسبیح
کر رہے ہو، حمد کر رہے ہو، اور وہ راتیں تمہیں مل رہی ہیں کہ جس میں تم پروردگار کی رحمت کے دسترخوان پر آئے بیٹھے ہو، اور تمہیں اس دسترخوان سے، یہ توبہ کا دسترخوان تمہارے لیے کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، تو آؤ اپنے گناہوں کی، اپنی نافرمانیوں کی توبہ حاصل کرو تاکہ تمہارے نامہ اعمال پاک اور صاف ہو جائے۔ بس عزیزو، اسی کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ایک لاریب کتاب کے چند جملوں کا سہارا لیتے ہوئے پھر ایک مفید گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ لوگوں کے لیے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری ان عبادتوں کو، ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان شبوں میں، ان دنوں میں، ان اعمال میں، ان نمازوں میں، خصوصاً ماہ رمضان کی ان راتوں میں ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام شیعان حیدر کرار کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین کی شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے حسن علی نشاط نورانی اور ان کے رشتہ دار مرحومین غلام حسین شریف، فاطمہ بائی، حاجی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بائی بنت غلام حسین، زیرا بائی بنت غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ بائی، کریم بھائی، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بائی نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرگس بائی نظر علی، حسینہ بائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی، بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی، جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جینا بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بائی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلکیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سعیدہ مشتاق علی، فاطمہ بائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زہرا بائی زہرا فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتجی، یاسمین بانو علی محمد اور دولت بانو علی محمد منیس ورتجی، نور محمد راجپر، رمضان علی، سغرا بائی نظر علی بادامی، حسین علی علادین پونا والا، رقیہ بائی محمد علی، زہرا بائی فاضل، معصوم اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی نذیر ضیاء جامنگری، نرجس نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بائی محمد علی رحمۃ اللہ لاکھانی، سیدہ مشتاق علی، جعفر علی، رمضان علی، زرینہ بائی، محمد حسین کھمجی، محمد حسین مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوجہ حبیب بائی، عزیز فدا حسین، نور محمد سومانی، سکینہ بائی شریف باوا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بائی لالجی باوا، پیار علی سومانی، حسن علی سومانی، قاسم علی سومانی، سغرا بائی لالجی، امیر علی بھائی سومانی، حسن علی بھائی سومانی، پیر بھائی بھیم غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شہربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی،
زہرا بھائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین زوجہ شاکر، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی، نور محمد شابان علی، نور محمد علی رضا، ہاشم بھائی اور عبد الکریم بالجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج علی، عبد الرسول، دولت بانو، ناصر علی، نزا حسین، غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبد الرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بنت سلیمان، شیربانو رحمت اللہ، فدا حسین کھوجا، نور بانو فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا بھائی زوج صادق علی، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی پنجا، حیدر علی دال والا، جیراج اور کھوجا فیملی کے رشتہ دار، حبیب شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بان بنت یوسف علی، افضل لدھانی، یاسمین یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، عمیر شوجا، مریم بھائی بنت شفیق ایڈن، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر علی کریم بھائی، علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسن علی، گلبانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم اور میوہ والا، یوسف علی غلام علی حسین موربی والا اور رشتہ دار، محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی، امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حبیب علی، قاسم علی منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین، نور محمد برکت علی، نور محمد نثار علی، نور محمد گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو نور محمد، کنیز فاطمہ رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سکرہ بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ اکبر علی، کلثوم بنت اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بنت محمد علی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بنت سمیہ، غلام عباس برکت علی، فاطمہ بھائی امیری، شابان علی، بہادر علی نایانی، اکبر علی والجی اور ان کے زوجہ، وسرام اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کے زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی قمرالدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی، سلطان علی، نور علی، محسن علی، اکبر علی دیویکا والا، غلام عباس کرمانی اور ان کے زوجہ، اصغر علی شیر محمد، زرینہ بھائی اکبر علی، علی اصغر، غلام عباس برکت علی، محمد علی داؤدانی، کلثوم بھائی بنت اکبر علی فقیر محمد، سکرہ بھائی زوجہ اکبر علی، حسین علی جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بھائی موتی، داؤد علی ککریا والا، زرینہ بھائی زوجہ داؤد علی، اللہ رکھا قاسم علی، کلثوم بھائی دایا بھائی، علی رضا داؤد علی، علی محمد قاسم علی، زہرا بانو زوجہ علی محمد، زرینہ بنت بچو بھائی، حسین علی، علی محمد، غلام عباس بابا، معصومہ اللہ رکھا، حیدر علی محسن، علی رضا محمد علی پیر بھائی پیرانی اور ان کے رشتہ دار مرحومین، طاہرہ حیدر علی لاکھانی اور پالیتانہ والا فیملی، قاسم علی ابن جمال، روشن بانو بنت خان محمد، عنایت علی، عبد الرسول، شاب الدین، غلام عباس، علی محمد عبداللہ، منیرہ بنت شیر علی فاضل، کنیز فاطمہ بنت امیر علی، فرزانہ بانو روشن علی کرجت والا، حاجی ڈاکٹر یوسف علی تھاورانی اور رضیہ بھائی مہدی، عبد المہدی، علی رضا، باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بھائی بنت محمد کھمجی، یاسمین بانو بنت اکبر علی، زیب النساء بنت رجب علی، عابد حسین محمد حسین، محسن علی حسن علی، سجاد علی، رجب علی کیراوالا، رجب علی غلام حسین سایانی، زہرا بھائی بنت قاسم علی، حبیب علی فدا حسین آزاد، لیلا بھائی حاجی بھائی فدا حسین غلام حسین، سگرا بھائی لدھا بھائی، سکینہ بھائی غلام حسین، صابرہ فدا حسین، بلال حسین، علی رضا برکت علی شیر علی، روشن علی ناظیری، فضا بانو شابان علی، گلبانو بنت کریم بھائی کھمجی، منہاس علی لاکھانی،
فضا بندے علی، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار، شیرین بھائی حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حیدر علی ترابی اور ان کی زوجہ، محمد حسین امیر علی زویر، عبد الحسین کنانی، سغرا بھائی بنتے حاجی بھائی، امیر علی زویر اور فیملی، شیربانو زوجہ عبد الحسین، فاطمہ بھائی حاجی بھائی اور ان کی فیملی، زیرہ بھائی حسن علی والجی، جاوید وزیر علی دال والا، دوست محمد لاکھانی، فیروزہ بنتے بچو بھائی، عابدہ بنتے دوست محمد، رمضان علی کھیتانی، کاظم علی رضا حسین بادامی، فضا بھائی جیون، امیر علی احمد علی شہید، احمد علی حاجی زیراج، شیرین بھائی سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی، جابر علی حاجی جیراج اور جویر بھائی فیملی، پٹیل فیملی، تمام مراجعین عظام مرحومین، تمام علماء کرام مرحومین اور اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ارکان مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، متوجہ زیارت